نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ محترم حاضرین، آج ہم بیان کریں گے اور ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا یوم عاشور کیسے منائیں۔ یوم عاشور کا معنی ہے 10ویں کا دن۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشور کہتے ہیں، اور یوم عاشور کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مقدس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر قوم اپنی تہذیب رکھتی ہے، اپنی ثقافت رکھتی ہے، اپنا کلچر رکھتی ہے، ان کے اپنے دن ہیں، اپنے وہ نام ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم اپنی تہذیب رکھتے ہیں، اپنی ثقافت رکھتے ہیں، اور ایسی پاکیزہ ثقافت رکھتے ہیں، ایسی انتہائی پاکیزہ تہذیب رکھتے ہیں، اور ہماری تہذیب کے ایسے منفرد خد و خال ہیں جو دوسری تہذیبوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری جو تاریخ ہے وہ تابناک ہے۔ تو ہمارے سال کا آغاز جو ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور یہ کس نے اس طرف تاریخی کردار ادا کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز کیا۔ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ ہمارا اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہونا چاہیے۔ پھر صحابہ کرام نے اس کی توثیق کی۔ آج تک جو سلسلہ ہے یہ مسلمانوں کا اسی حوالے سے چل رہا ہے۔ تو یہ محرم الحرام کے جو دن ہیں، ایام ہیں، یہ بڑے بابرکت ہیں اور بڑے عظمت والے ہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، حالانکہ سارے دن اللہ کے ہیں، اللہ ہی خالق ہے۔ تو پھر بطور خاص فرمایا گیا کہ اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہر صبح اللہ کی، ہر شام اللہ کی، ہر رات اللہ کی، ہر دن اللہ کا۔ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی یہ دن رات نشانیاں ہیں۔ عدلتے بدلتے رہنا، کبھی رات کا آ جانا، دن کا آ جانا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا گیا ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد وہ دن ہیں کہ جن میں اہم واقعات رونما ہوئے اور جن کے اثرات مرتب ہوئے، اس سے مراد وہ دن ہیں۔ تو ان دنوں میں ایک دن جو ہے وہ یوم عاشور بھی ہے۔ تو دوستو،
پتہ چلا یوم عاشور بہرکیف یہ پہلی اقوام میں بھی بڑا معظم سمجھا جاتا تھا، تو جس میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، مگر اسلام نے بھی اس کی اہمیت و عظمت کو چار چاند لگا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے نزول اجلال فرمایا تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ دار پایا کہ وہ اس دن بطور خاص روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا دن ہے کہ جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کا کوئی خاص پس منظر ہے کہ تم اسی دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات بخشی، یہ یوم نجات ہے، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی شکر کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے یہودیو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ تو فصاما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، جیسا کہ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح باب صیام التطوع کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینہ محرم عاشورہ کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ اس عاشورہ کے دن یعنی 10ویں کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر 9ویں کا روزہ رکھا جائے تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں آئندہ سال زندہ رہا، دنیا میں رہا تو البتہ میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے۔ اسی طرح مشکات المصابیح باب صیام التطوع کے اندر ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشور کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوں تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، انسان سے کوئی غلط بات ہو جائے، کوئی زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، یا ویسے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، مگر 10 محرم توبہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اسی دن میں سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ کے حضور توبہ کی تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ واحد وہ قوم ہے، ہم پڑھتے ہیں تاریخ اقوام عالم میں کہ عذاب اترنا شروع ہو گیا، لیکن قوم کے جو بزرگ تھے انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اب
عذاب کا آنا یقینی امر ہے۔ تو انہوں نے چھوٹوں بڑوں کو، مردوں عورتوں کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سچی توبہ کی، کفر سے، شرک سے، بدعمالی سے، نافرمانی سے، تو آتا ہوا عذاب ٹل گیا۔ یہ ہے توبہ کی برکت۔ تو یہ کس دن انہوں نے توبہ کی تھی؟ یہ بھی 10 محرم کو انہوں نے توبہ کی اور اللہ پاک نے توبہ کو قبول فرمایا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا، اے موسیٰ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، گناہوں پر استغفار کریں۔ جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلیں، یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو پتہ چلا اس دن کو ایسے نہیں بس ٹھیک ہے اکٹھے ہو گئے، نعرے لگا دیے اور بس ٹھیک ہے، نہیں، اس دن توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ اور عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر فراخی اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا، وسیع پیمانے پر کھانے کا اہتمام کرنا مزید وسعت اور خوشحالی کا باعث ہے۔ آج ہم تنگی کا رونا روتے ہیں کہ شاہ جی دعا کریں، روزی تنگ ہے، شاہ جی تعویذ دیں روزی فراخ ہو۔ میرے بھائی، یہ تنگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ ہم سچی توبہ کر لیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشور کو اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال وسعت و فراخی فرمائے گا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، بار بار تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا جیسا کہ آقا نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو کتنا شاندار وسعت و خوشحالی کا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ 10ویں محرم کو خوش دلی اور فراخی سے اہل و عیال پر خرچ کریں، وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کریں، تو اس کی برکت سے سارا سال گھر میں وسعت رہے گی، تنگی نہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے گھرانوں میں اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے اور فاتحہ پڑھ کر دوسرے گھروں میں کھانا بھیجا جاتا ہے۔ یہ بدعت نہیں، اس دن کو اہل سنت کا معمول ہے کہ اپنے پیاروں کے مزارات تو قبور پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک مستحسن طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی آتا ہے کہ 10ویں محرم کو غسل بھی کر سکتے ہیں اور آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ اور اس دن شہدائے کربلا کی یاد میں محافل سجا کر ان کے فضائل و مناقب، محاسن و محامد، ان کی اسلامی خدمات کو بیان کیا جائے، خصوصاً اس نکتہ کو اجاگر کیا جائے کہ آخر انہوں نے 10 دن اتنی بے مثال اور 10ویں کے دن اتنی بے مثال اللہ زوال قربانی کس مقصد کے لیے دی؟ کیا محض اس دن رونے دھونے سے ان سے محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں تاکہ ان کی روح خوش ہو اور امن بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا عہد کریں، ہر طرح کی خرافات سے دور رہیں اور یہ عہد تجدید کریں کہ ہم حق کے ساتھ رہیں گے، حق پہ ڈٹ جائیں گے، وقت آیا تو حق پہ کٹ جائیں گے
سر کٹ جائے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔